یہ نبیوں کی شان ہوتی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہرن جا رہا ہے, آپ نے بلایا, ہرن آ گیا. آنے کے بعد کیا کرتے ہیں, آپ نے اسے ذبح فرمایا. تاریخ میں ہے کہ ذبح فرمایا اور گوشت کو بھون کر کھایا. کھانے کے بعد اس دنیا دار شخص سے کہا کہ اچھا اب بتاؤ, تم نے ہرن کا گوشت کھا لیا ہے, اب بتاؤ تمہارے پاس روٹیاں کتنی ہیں. تم نے معجزہ تو دیکھ لیا, ہرن کا گوشت بھی کھا لیا, اور اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو طاقت عطا فرمائی تھی کہ کھانے کے بعد ہڈیوں پہ ہاتھ پھیرا تو ہرن بھی زندہ ہو کر چلنے لگا. ہرن کا بچہ بھی اپنی جگہ چلا گیا, ماں کے پاس چلا گیا. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم نے یہ معجزہ دیکھے, تم نے یہ عجیب چیز دیکھی ہے, اب بھی تو بتاؤ کہ تمہارے پاس ایک ہی روٹی ہے. اس نے کہا کہ حضور میرے پاس ایک ہی روٹی ہے. دیکھیں دنیا دار ہے, سمجھتا نہیں, لالچ ہے, حرص ہے, طمع ہے, اب اسے سمجھانا ہے. اللہ اکبر. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر آگے بڑھتے ہیں. آگے بڑھنے کے بعد دوسرے مقام پہ جاتے ہیں, پھر وہی معجزات دکھاتے ہیں کہ ایک جانور جا رہا ہے, اس کو روکتے ہیں. روکنے کے بعد وہ جانور آپ کو سجدہ بھی کرتا ہے. پھر اس سے کہتے ہیں دنیا دار, اب بتاؤ تم نے تو یہ معجزہ میرا دیکھ لیا ہے, جانور میرے تابع ہے, اب تو بتاؤ کیا اب تمہارے پاس ایک روٹی ہے یا دو روٹی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سوال پہ سوال کرتے جا رہے ہیں, مگر یہ ہے دنیا دار انسان ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہے, مگر ان کی بات ٹال رہا ہے, ان کے بات سے انکار کر رہا ہے, کیونکہ اس نے غفلت کی چادر اپنے اوپر اوڑھ لی تھی, اس کے اوپر غفلت چھا گئی تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے جاتے جاتے ایک مقام وہ بھی آتا ہے, اس میدان میں آپ تشریف لے جاتے ہیں. تو اتفاق یہ ہوا کہ آپ کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام میدان میں جب تشریف لے گئے تو آپ نے ٹھوکر ماری پیر سے, آپ نے جب ٹھوکر ماری اینٹ کو تو اینٹ جو ہے سونے میں تبدیل ہو گئے. اب کسی پتھر کو آپ اگر لات مارے تو پتھر کیا ہوگا, زیادہ سے زیادہ ہمارے انگوٹھی جو ہے زخم آئے گی, ہمارے ہاتھ پہ ٹوٹ جائیں گے. مگر یہ نبی ہے, نبی کی شان یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ٹھوکر ماری پتھر پہ تو پتھر سونے کا ہو گیا. 3 پتھروں پہ لات ماری انہوں نے, 3 پہ ماری, تینوں سونے کے ہو گئے. اب فرمایا حضرت عیسیٰ, دیکھیں دنیا دار مانتا جلدی نہیں ہے, اب اسے منوانا ہے, غفلت میں یہ پڑا ہوا ہے, اس کی غفلت کی چادر اسے اٹھانا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ 3 سونے کی اینٹیں, اب ایسا کرتے ہیں کہ یہ 3 سونے کی جو اینٹیں ہیں, اب ایسا کرتے ہیں کہ ہم 3 بانٹ لیتے ہیں, 3 بانٹ لیتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے, جس کے پاس ایک روٹی ہے وہ ایک لے گا, اس کے بعد جتنی بھی روٹیاں ہیں یا جیسے بھی ہے وہ سے ایک ایک کر کے بانٹ لیں گے, یا 3 روٹی ہے 3 ہم لوگ الگ الگ کر لیں گے. اب یہ جس نے دیکھا کہ یا اللہ یہ کیا ماجرا, یہودی تھا, سوچنے لگا کہ میرے پاس تو 2 روٹی ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک ہی ہے, اگر میں 2 روٹی یہاں ظاہر کر دوں گا تو مجھے 2 سونے کی اینٹ بھی مل جائیں گے, مجھے 2 سونے کے اینٹ مل جائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا بتاؤ, اب بتاؤ کہ تیسری روٹی ہے کہاں. آپ جانتے تھے آپ, مگر اس کے دل سے کہلوانا چاہتے تھے کہ تم ظاہر کرو, کیوں اس طرح کر رہے ہو, ارے دنیا کیا ہے, کچھ دنوں کی تو ہے, آخرت میں اللہ کا خوف بھی رکھو, اللہ سے ڈر بھی کرو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ کہا کہ جس کی تیسری روٹی جس کے پاس ہے اس کی سونے کی تیسری, ایک تیری ایک میری ایک تیسرے کی, تو اس نے کیا کیا کہ دیکھا یہ تو موقع اچھا ہے. اب اس نے کہا کہ حضور میرے پاس ہی تھی روٹی, میرے پاس ہی تیسری ہے اور میں ہی تیسری عید کا جو حقدار ہوں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جب اس یہودی نے کہا کہ تیسری روٹی بھی میری ہے, تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا اور فرمایا اے دنیا دار, میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ اگر میرے ساتھ تمہیں سفر کرنا ہے تو تمہیں دنیا کو چھوڑنا پڑے گا, دنیا کو تمہیں الوداع کہنا پڑے گا. ارے تم تو وہ انسان ہو کہ دنیا میں اس طرح غافل ہو چکے ہو, کہ دنیا کی مال و متاع میں اس طرح ڈوب چکے ہو کہ تم اللہ کے خوف کو بھی نہیں مانتے ہو, اللہ کے نبی کے معجزے کو بھی انکار کرتے ہو. ارے جاؤ تمہارا راستہ اور ہے, میرا راستہ اور. یہ عبرت ہے, عبرت, سبق ہے اس میں. آج ہمارا بھی تو یہی حال ہے, آج ہمارے قوم کا بھی یہی حال ہے کہ دنیا کمانے کے چکر میں اللہ کو ناراض کر لیتے ہیں. ہمارے گھر میں خوشیاں ہوتی ہیں, شادی ہوتی ہے اور بہت سارے مقامات پہ ہم گھر میں خوشیاں کرتے ہیں, مگر بہت ساروں کو دیکھا گیا ہے خوشیاں ایسی ہوتی ہیں جس میں اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے, شادیوں میں خاص کر کے. اس کے
बारे में अल्लाह के रसूल ने ये फरमाया कि निकाह को हल्का करो, हल्का हल्का ताकि समाज से बुराइयां खत्म हो जाए। आज हमारे यहाँ क्या निकाह को भारी हो करके हम चले जा रहे, नतीजा क्या निकल रहा है, हमारी कौम की बेटियां बच्चे भाग के जा रहे हैं। तो ये दुनिया है, दुनिया को हम क्या समझते हैं कि यही हमारे सब कुछ है, ये नहीं। अल्लाह का कुरान तो कह रहा है अल-हाकुम मुत्तकासुर कि दुनिया की दौलत ने, मालो मता ने तुम्हें गाफिल इतना कर दिया है कि तुम कब्रों तक जा पहुंचे। मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि एक शख्स था जो बहुत बड़ा लालची इंसान था और उसके पास एक नागिन थी, नागिन जिसे सांप कहते हैं, नागिन सांप, ये मिसाल दिया है। तो वो करता क्या था, उसको पालता पुसता और इत्तेफाक ये थी कि वो सोने के अंडे दिया करती, ये तारीख में लिखा हुआ सोने के अंडे। तो वो क्या किया कि चलो एक दिन दो दिन गुजर गए, कई दिन गुजरे, तो लालची था, उसने सोचा कि सोने के अंडे दे रहे हैं तो ठीक होगा, हमारे लिए तो सही है, हर दिन सोने के अंडे मिल रहे हैं, ये दुनिया की लालच है, हिर्स है, तमा है। अब वो शख्स करने का लगा धीरे धीरे, अब वो सांप जो है उसकी फितरत होती है डंक मारना, चाहे उसे दूध पिलाए या कुछ भी कर ले। आज बहुत सारे लोग, बहुत ऐसे मजहब के लोग हैं जो पिलाते भी हैं, मानते भी, मगर उसकी फितरत में जो चीज है वो फितरत कभी बदलती नहीं। फितरत इंसान की हो ये चाहे जानवर की हो, जो फितरत का होगा उसको फितरत उसके अंदर जाहिर होगी। हाँ है ना भाई? हाँ माशाल्लाह, ये मेरे भतीजे हैं माशाल्लाह। तो फितरत इंसान की होती है। तो हुआ क्या कि सांप ने एक मरतबा इस जानवर को उसके नुकसान पहुंचाया। तो उसका जो गुलाम था बड़ा समझदार अक्ल वाला था, जीरक इंसान था, उसने कहा ए मेरे सरताज, ये जो जानवर को नुकसान कर रहा है सांप, इसे आप छोड़ दीजिए, मार दीजिए, नहीं तो आपको बर्बाद कर देगा, तबाह कर देगा। तो उसने कहा, मालिक ने कहा, अमीर आदमी ने कहा कि नादान तू क्या समझता है, ये तो मैं सोने के अंडे दे रहा, मैं इसे कैसे मारूं। धीरे धीरे हुआ क्या इत्तेफाक कि दूसरे दिन फिर उसके दूसरे जानवर को उसने नुकसान पहुंचाया। ऐसे करते करते एक दफा ये हुआ कि इसने दुनिया बचाने की, इसने सोचा था कि रोज तो सोने के अंडे दे रहा है, ये सांप सोने के अंडे दे रहा है, आखिरकार मेरा बहुत बड़ा मंगला होगा, मेरा बड़ा घर होगा, दौलत होगी मेरे पास। आखिर वक्त वो भी आया कि इसके पास कुछ नहीं बचा, ना इसकी बीवी बची, ना इसका बेटा बचा, ना इसकी बेटी बची, पूरे खानदान को उसने निगल दिया, बर्बाद कर दिया। एक वक्त वो भी आया कि उसने तन्हाई में अपने सारे घर का सामान निकाल कर लोगों से कहने लगा कि लोगों ऐसा करो, मुझ पर रहम खाओ, मेरे घर से सामान लेके चले जाओ, मेरे घर से माल दौलत लेकर चले जाओ, मुझे इस माल दौलत की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास तो कुछ बचा नहीं है, औलाद मेरे पास नहीं है, भाई बिरादर मेरे पास नहीं है। अजीजान मोहतरम, तो ये दुनियादार है, दुनियादार को समझाने के कई तरीके होते हैं। अल्लाह फरमाता है, ए दुनिया वालों, मैंने तुम्हारे लिए दुनिया में रिज़्क़ को ज़ाहिर कर दिया है, जमीन में फैला दिया है, अब तुम्हारा हिस्सा है कि तुम चाहो तो उसे हलाल चुन लो, चाहे तो हराम चुन लो, ये तुम्हारे इख्तियार में है। अजीजान मोहतरम, वक्त नहीं है वरना मैं और तफसील के साथ बयान करता। अल्लाह ताला से दुआ है कि मौला हम तमाम को अपनी मोहब्बत में फना रखे और हमेशा खौफ खुदा में जिंदगी मौला गुजारने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह से दुआ है कि मौला हमें दुनिया से ज्यादा आखिरत से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक पढ़ लीजिए।